وأطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صلوات قرآن مجید میں خدا مدارس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے حبیب سے خطاب فرما رہا ہے، میرے حبیب وذکر، آپ برابر اہل ایمان کو یاد دلاتے رہیں، انہیں نصیحت کرتے رہیں. جس طرح سے مادی غذا ہمارے لیے کھانا ضروری ہے، صرف ایک ٹائم پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ماہ رمضان میں اللہ کی نعمتیں بھی فراواں ہیں اور تقریباً ہر مومن مسلمان اپنے لیے اچھی خاصی غذا کا افطار سحری کا انتظام کرتا ہے، عام دنوں سے زیادہ، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں. بہرحال وہ میزبانی کا حق ادا کرتا ہے، لیکن ہم ہو سکتا ہے کہ مہمانی کا حق ادا نہ کر سکیں، اس لیے کبھی کبھی توجہ کرنا ضروری ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وذکر، ہے میرے حبیب آپ برابر ان کو یاد دلاتے رہیں، اچھی اچھی باتیں اور نصیحتیں کرتے رہیں. پھر اللہ ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. جب آپ یاد دلاتے رہیں گے برابر، یہ مومنین بھول جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ سب لوگ بھول جاتے ہیں. اور انسان کے لیے ایک مثل بھی مشہور ہے کہ انسان نسیان سے بنا ہے. نسیان یعنی بھولنے کی بیماری، یعنی ہر انسان بھولتا ہے، واقعی بھولتا ہے. جمعے کو ہر مہینے میں 4 مرتبہ جمعہ آتا ہے، تاکید ہے پیش امام کے لیے، امام جمعہ کے لیے، کہ آپ کو یعنی تمام نمازیوں کو تقوی کی برابر سفارش اور تاکید کرتا ہے. کیونکہ آج کرے گا، 4 دن بعد آپ پھر بھول جائیں گے، جب تک رہیں گے بیٹھے رہیں گے، واہ واہ جوش میں رہیں گے، تعریف کریں گے، اس کے بعد پھر بھول جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ برابر وہ آپ کو یاد دلاتا رہے، تاکہ آپ بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکیں. صلاۃ پڑھیں اور محمد والے. کوئی مولوی صاحب اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں جو بھی کہوں گا، جتنا بھی کہوں گا، 100% لوگ ہماری بات مان جائیں گے. کیونکہ یہ محالات میں سے ہے کہ ساری بات جب آپ جس کا خرچ دے دیں، بیوی بچے یا کہیں اسکول یا کسی کالج یا جہاں پر بھی آپ ذمہ دار ہیں، جب آپ سب کو تنخواہ دیتے ہیں، کھانا کپڑا رہائش سب کچھ دیتے ہیں، وہ آپ کی 100% نہیں سنتا. تو جو مومنین چند منٹ آپ کے پیچھے خالی نماز پڑھ گئے یا آپ کی خطابت سن کے متاثر ہوتے ہیں، ان سے یہ کیسے امید رکھی جائے کہ وہ آپ کی بات پوری پوری مان لیں گے. یہ بات صرف مخصوص ہے ہمارے آپ کے آقا حضرت امام مہدی علیہ السلام سے. آئیں گے تو غور فرمائیں گے، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی نہیں مانے گا. اگر نہیں مانے گا تو انشاءاللہ وہی ذوالفقار حیدری لے کے تشریف لائیں گے، آپ اس سے منوائیں گے. لیکن ہر حال میں چاہے خوشی سے چاہے مجبور ہو کے امام کی بات آپ کو یعنی پوری دنیا کو ماننا ہے. پیغمبر اسلام سے بڑا کوئی نہیں، جن کے طفیل میں یہ دنیا خلق ہوئی اور اتنے انبیاء آئے، ائمہ آئے، صلحاء آئے، ان کے جانشین آئے، مگر اب تک ایسا نہ ہو سکا کہ دنیا بالکل صحیح ہو گئی ہو، اہل دنیا سدھر چکے ہوں. یہ بات صرف مخصوص ہے آخری زمانے سے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. خدا وہ دن ہمیں دکھائے کہ مولا تشریف لائیں، ہم بھی غلاموں میں سے ان کے غلام بن کے غلامی کریں. صلوات پڑھیں اور محمد علیہ. ایک فائدہ بیان کرنے کا میں نے اس آیت کو برابر یہاں پہ عنوان سخن قرار دیا ہے، اور ایک فائدہ اس کا یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سے مومنین الحمدللہ آج مسجد میں آتے ہیں تو باوضو آتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جو باوضو آتے ہیں بہرحال نور علی نور ہے، یعنی آپ مسجد کی طرف اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں
آپ کا ثواب ایک ایک قدم پہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب وضو کر کے آئیں گے تو ثواب آپ کا بڑھ جائے گا۔ ابھی میں کچھ باتیں بیان کروں گا، اس میں وضو کا بھی ایک ذکر ہے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ صرف وضو کرنا ہی کافی نہیں، آپ جب گھر سے چلتے ہیں وضو کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا پڑھنا مستحب ہے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا مستحب۔ اگر مسجد میں کریں گے امام صاحب آپ کا انتظار تھوڑی کریں گے، میں ہوں چاہے کوئی بھی ہو، وہ اپنا کام جاری رکھیں گے، آپ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر گھر سے آمادہ ہو گیا آپ آئیں گے وضو کر کے، اور ہر وقت باوضو رہنا بھی مستحب ہے۔ اصحاب پیغمبر کی عادت یہ تھی کہ آپ حضرات ہمیشہ باوضو رہتے تھے، صرف نماز کے اوقات کا انتظار کرتے تھے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو، اب کسی کو وضو نہیں کرنا ہے، اگر کرنا ہے تجدید وضو کرنا ہے، یعنی وضو نہیں بلکہ وضو کو دوبارہ پھر نئے سرے سے انجام دینا ہے، یعنی مزید ثواب بڑھ جاتا ہے۔ 3 مرتبہ تک حکم ہے کہ اگر آپ کا وضو باقی ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی کام وضو والا کرنا چاہتے ہیں تو وضو کر لیجئے، پھر کر لیجئے، پھر کر لیجئے، یعنی 3 بار۔ چوتھی مرتبہ میں پھر اس کے بعد سے جو لوگ کچھ باتوں پر توجہ رکھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ خدا انہیں جزائے خیر دے گا۔ اور یہ سب یہاں پہ نہیں ظاہر ہوگا، معلوم ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اس وقت ہم حسرت کریں گے کہ کاش یہی کام ہم اور زیادہ دنیا میں کیے ہوتے تو یہاں اور زیادہ ہم کو اجر و ثواب ملتا۔ اور ثواب کی تعریف علامہ حلی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب شرح باب حاجی اشر میں کی ہے، اس طرح سے کہ ثواب اس عظیم نعمت کا نام ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے اللہ اگر دنیا میں کسی کو ثواب دینا چاہے گا تو دنیا خود فانی ہے، اپنی تمام چیزوں کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے ثواب کو آخرت کے لیے موقوف کر رکھا ہے کہ وہاں ہمیں انشاءاللہ ثواب دے گا اور جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ خدا کرے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ساتھ ہم جنت میں ان کے ہم نشین قرار پائیں۔ صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کبھی کہ نماز صبح کے بعد رزق کے لیے بہت سے علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ تجربہ کیا گیا ہے 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں خود بھی پڑھیے، اپنے گھروں میں جا کے عورتوں کو، بچوں کو، سب کو بتائیے کہ کام بھی کرتے رہیں، اور یعنی دنیا کا بھی کام اور آخرت کا بھی کام کرتے رہیں۔ اور صلوات پڑھیے محمد انسان جس کی عمر اچھی خاصی ہو جاتی ہے، یعنی 50 کے بعد تقریباً وہ بہت زیادہ دنیا سے تجربہ حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ کوئی بات مختصر بھی کہتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ جتنا قابل ہوگا، عامل ہوگا، عالم ہوگا، فاضل ہوگا، اس کی بات میں اتنا ہی وزن رہے گا۔ آج میں آپ حضرات کے لیے کچھ انمول موتی یعنی علماء کے اقوال لایا ہوں، جن کو نصیحت بھی کہتے ہیں اور وصیت بھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے آخر وقت میں یہی باتیں بیان کی ہیں، اس لیے ان کو کہیں گے وصیت۔ 5 مراجع کرام جو عظیم تھے، ایک باقی ہیں آخر میں ان کا بیان کروں گا، اور 4 جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان لوگوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وصیت اور نصیحت کے طور پر، تقریباً ہر ایک کی 7 کسی کی 14 میں نے انتخاب کر کے اپنی کتاب توشہ آخرت میں سب کو اکٹھے کیا ہے اور اس کتابوں میں نقل کیا ہے۔ بہرحال اس وقت اسی پہ کام کر رہا تھا 1 مہینے سے، اس لیے اس کو ذکر کر دیا۔ یہ کتاب آپ کو بیمار ہونے سے لے کے قبر میں دفن ہونے تک کیا کیا کرنا ہے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، محلے والوں کو، مومنین کو کیا ذمہ داری کس کی بنتی ہے، اس میں سب کچھ میں نے ترتیب سے لکھا ہے کہ پہلے یہ کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے۔ الحمدللہ بہرحال بہت چھپی ہے، دوسری مرتبہ بھی ہو سکتا ہے چھپ جائے، میں نے سیٹ کر دیا ہے۔ تو 5 علماء کرام مراجع اعظام جن کی وصیت اور نصیحت کا خلاصہ میں لکھ کے لایا ہوں، لکھا تھا میں نے پہلے ہی دن، سوچا کہ پہلے دن بیان کر دوں گا، میں رمضان سے پہلے تیار کر لیا تھا، مگر ہوتے ہوتے آج 1 ہفتہ ہو گیا۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، اس کو آپ غنیمت سمجھیے گا۔
غور سے سنیے گا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل کے قابل ہیں، جو باتیں آسان ہیں وہ ضرور عمل کیجیے گا، جو ٹیڑھی ہیں بہرحال اس کے لیے سوچیے گا، کبھی وقت لگائیے گا۔ کچھ عمر اور گزر جائے، بڑھاپے میں جب آدمی بیکار ہو جاتا ہے، خالی اللہ اللہ کرتا ہے، اس وقت پڑھ لیجیے گا، لیکن بات یاد رہے گا۔ اگر یاد نہیں رہے گی تو پھر وہ میری کتاب دیکھ لیجیے گا، تو شاید آخرت پھر آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس آیت کے ضمن میں بھی آپ عمل کر لیں گے کہ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ کوئی ضروری ہے کہ کوئی دوسرا ہی آپ سے کچھ کہے، آپ خود بھی ایک قدم آگے بڑھیے، کہیں آپ کو لکھی ہوئی کوئی اچھی بات مل جاتی ہے، عمل کریے۔ ایک سوال پڑھے محمد آیت اللہ خمینی جو ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی تھے، جن کا نام آتے ہی سب کا سر جھک جاتا ہے۔ الحمدللہ ان کے بہترین نائب خلیفہ جانشین آیت اللہ خامنئی صاحب ہیں، خدا تعالیٰ انہیں طول عمر عطا فرمائے۔ آج سارے دشمن نے سوال پڑھی دیجیے آج سارے دشمن مرجعیت کی عظیم طاقت سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ بار بار سب سے بڑا شیطان انہیں دھمکی دے رہا ہے کہ میں آپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تک اللہ کی تائید اور مدد رہے گی انشاءاللہ وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ ایسے تو رسول اللہ کے لیے یہ دنیا پیدا ہوئی، جب وہی دنیا میں نہیں رہے تو بقیہ اور کون رہ سکتا ہے؟ لیکن جب تک اللہ چاہے گا انشاءاللہ امریکہ اور اس کا اگر کوئی باپ بھی ہو جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں اسرائیل کی صورت میں یا اور بھی، انشاءاللہ وہ لوگ بھی کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تو خمینی صاحب نے بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں وصیت اور نصیحت کے طور پہ، میں کچھ باتیں منتخب کر کے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام خمینی فرماتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، اس پر عمل کریے گا، سونے کے اوقات میں کمی کر کے قرآن کی تلاوت زیادہ کریں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اس لیے کچھ مناسبت سے وہی باتیں لے کے آیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ خود سونا بھی اگر آپ کم کر دیں گے تو یہ بھی نقصان دہ ہے، لیکن اتنا نہیں کم کرنا ہے کہ آپ کے جسم پر اثر کرے، کیونکہ نیند بھی پوری 6 گھنٹے 8 گھنٹے کم سے کم 6 گھنٹے وہ بھی ضروری ہے۔ آپ اپنا سیٹ کر لیجئے، منظم کر لیجئے کب سونا ہے کب کیا کرنا ہے آپ کو، لیکن ماہ رمضان میں جس قدر ہو سکے باتیں کم کریے، قرآن مجید کی تلاوت کریے۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید آپ لے کر سامنے کھول کر پڑھیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، قل اللہ پڑھتے رہیے، جو سورہ آپ کو آتا ہو آیت الکرسی پڑھتے رہیے، انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس مبارک مہینے میں جو بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ایک آیت پڑھنا 30 پاروں کا مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس سے زیادہ کیا ثواب مل سکتا ہے؟ خمینی صاحب خود 5 مرتبہ روزانہ قرآن مجید پڑھتے تھے۔ 5 مرتبہ بہت ہوتا ہے۔ کھانے کے لیے بیٹھے، ابھی کھانا تیار نہیں، پتہ چلا 2 منٹ باقی ہے، 2 منٹ میں بھی قرآن مجید 1-2 صفحہ پڑھ سکتا ہے، جس کا چلتا ہے بچہ خاصا پڑھ لے گا۔ صاحب الغدیر علامہ امینی علیہ الرحمہ اس ماہ مبارک رمضان میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء خالی ہوتے ہیں، خالی آپ کو سمجھتے ہوں گے، جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ کبھی خالی نہیں رہتے، چھٹیوں میں بلکہ ان کا کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ صاحب الغدیر علامہ امینی علیہ الرحمہ ماہ مبارک رمضان میں اپنا لکھنے پڑھنے کا سارا کام ایک طرف رکھ کے صرف قرآن مجید پر پوری توجہ کر کے 15 مرتبہ قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے، آدمی اکتا جاتا ہے، مگر اس کتاب کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جتنی مرتبہ بھی آپ پڑھیں گے کبھی آپ اکتائیں گے نہیں۔ بقیہ کتاب دوسری مرتبہ پڑھیے آپ تھک جائیں گے، کہیں گے یہ تو پڑھ چکا ہوں، مگر اس میں اتنی چاشنی اللہ نے رکھی ہے، یہ معجزہ رکھا ہے، اعجاز قرآن کا جو قیامت تک باقی رہے گا انشاءاللہ ہے۔ آپ پڑھتے رہیں گے، آپ واقعاً اگر دل سے پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک عجیب لذت اور کیفیت محسوس ہوگی، جس کا احساس صرف پڑھنے والے کو جو دل سے پڑھے گا وہی کر سکتا ہے، اسی کو ہو سکتا ہے۔ 15 مرتبہ قرآن مجید ختم کر کے ہر معصوم کو ایک ختم آپ ہدیہ کرتے تھے، 15واں ختم اپنے والدین اور دیگر مومنین اور مومنات کو ہدیہ کرتے تھے۔ اگر ہم 15-14 نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک ختم تو ضرور کر سکتے ہیں، ایک پارہ کم سے کم ضرور پڑھنا چاہیے۔
میں بیان کرتا ہوں، اگر کوئی کہے اس سے پہلے بھی اس طرح کی بات کر چکا ہوں کہ خود آپ کیا کرتے ہیں، اللہ آپ خالی ہم ہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ پڑھیے 7-8 جتنا مجھ سے بھی ہو سکتا ہے کر لیتا ہوں صلوات، اس کے علاوہ جو زبانی پڑھتا ہوں مسجد وغیرہ میں سب ملا ہوتا کہ میرا اللہ اگر قبول کر لے اپنی بارگاہ میں تو اتنا بھی بہت ہے، صلوات پڑھیں پر محمد والے مولانا صاحب حدیث فرماتے ہیں کہ باتیں زیادہ نہ کریں، دعائیں زیادہ پڑھیں۔ دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ خمینی صاحب کا کہنا ہے۔ پھر آخری بات خمینی صاحب کی علم تجوید، یہاں پہ الحمدللہ میں جب سے آیا ہوں صرف تلاوت ایک پارہ نہیں ہوتی بلکہ میں تجوید کا درس بھی دیتا ہوں۔ تجوید کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کو کیسے صحیح پڑھنا ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بہت سے بچے تجوید سیکھ چکے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ علم تجوید پر بھی خمینی صاحب نے زور دیا ہے، اور عربی زبان سیکھیں۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں تعلم العربیۃ فإنها کلام اللہ الذی یکلم بہ خلقہ، عربی سیکھو کیونکہ عربی وہ زبان ہے جو اللہ کی زبان ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ یہ پہلی باتیں تھیں۔ آیت اللہ مرشی جن کی لائبریری قم میں ہے، بہت عظیم لائبریری ہے، دنیا کی دوسری یا تیسرے نمبر پہ لائبریری، میں وہاں رہتا تھا تو میرا زیادہ وقت اسی میں صرف ہوتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں آیات قرآن کے بارے میں غور و فکر کریں، پند و نصیحت حاصل کریں۔ خالی پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ مکارم شیرازی صاحب بھی فرماتے ہیں، میرے استاد ہیں، کہ جو ثواب لکھا گیا ہے کہ اس آیت کا، اس سورے کے پڑھنے کا یہ ثواب ہے، خالی پڑھنے پر نہیں آپ کو ملے گا، غور و فکر کریے، عمل کریے، تب وہ ثواب اللہ عنایت فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پند و نصیحت حاصل کریں، مردوں کی زیارت کریں، مردے بہت بہت مجبور ہیں، ہمارے کان میں گناہوں کی وجہ سے وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ان کی آواز سن سکیں، آتے ہیں وہ فریاد کرتے ہیں۔ اگر پیسے والا مردہ اللہ کی بارگاہ میں گیا ہے، وہ آ کے اس انداز میں فریاد کرتا ہے کہ بھائی میں نے اپنا دین بھی کہیں کہیں ہو سکتا ہے بیچ کے دنیا کمایا تھا، اب چھوڑ کے آ گیا ہوں، پیسہ تو تمہارے پاس ہے، فائدہ تم اٹھا رہے ہو، یہاں ڈرنا مجھے لگ رہا ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے مردے فریاد کریں اور محروم ہو کے وہ گھروں سے چلے جائیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مبارکی گھر کی بات ہے کہ ایک کا انتقال ہوا، مشخصات اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ جان جائیں گے۔ ایک جوان اس کے قبر کے پاس گیا، کچھ دیر تک کھڑا رہا، اس کے بعد زمین رونے بھی تھی مزے سے۔ جب وہ پلٹ گیا تو اس کے ساتھی نے پوچھا، مجھے بہت اچھی بات لگی، ایسا نہیں کہ خالی عالم ہی اچھی بات کرتے ہیں، پڑھے لکھے اچھی بات کرتے ہیں، نہیں، کبھی کبھی جاہل بھی ایسی باتیں کرتے ہیں جو چمکا دینے والی ہوتی ہیں۔ جب یہ دیر تک قبر کے پاس کھڑا رہا، سب منظر دیکھتا رہا، پلٹ گیا، جس کے ساتھی نے پوچھا کیا اتنی دیر تک دیکھ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ زمین تو اس کے پاس بہت تھی، 2 گز سے زیادہ تو نہیں ملی ہے اس کو۔ یہ دیکھ رہا کہ زمین سب کیا ہوئی، تو کوئی 2 گز سے زیادہ کفن بھی نہیں لے کے جائے گا، اور زمین بھی اپنی آپ کی نہیں رہے گی، وہ بھی عوام کے چندے کی یا کسی کی ہدیہ کی تو یہ رہے گی۔ بہرحال اللہ ہمیں اس وقت سے بچائے جب قبر میں ہوں اور بے بس ہوں، صرف کام اگر کچھ دے گا تو ہمارے یہ اعمال اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ صلوات پڑھیں محمد رشید صاحب فرماتے ہیں مردوں کی زیارت کریں، تسبیح حضرت فاطمہ علیہ السلام پڑھتے رہیں۔ تسبیح کا 2 وقت ہے، ایک نماز کے بعد بلا فاصلہ، اس سے بہتر کوئی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ اس کے بعد یعنی نماز کے بعد کچھ پڑھتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ بہرحال مستحب واجب نہیں ہے، لیکن مستحب میں بھی کچھ چیزیں مستحب در مستحب یعنی مستحب موقت ہیں۔ اگر یہ سب سے اہم ہے، اگر نہیں، اگر ہٹا کے میں کہہ رہا ہوں، سارے علماء نے لکھا ہے کہ تسبیح سے زیادہ اہم کوئی تعقیب نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو
تو آپ نمبر 1 پہ تسبیح کو لائیے، پہلے تسبیح پڑھ لیجئے، اس کے بعد آپ کو جو پسند ہے دعا وغیرہ پڑھتے رہیے۔ میں کبھی کبھی یہاں تو نہیں بہرحال کہیں جاتا ہوں، جب پڑھتا ہوں پیچھے نماز کسی کے افرادہ یا جماعت سے تو لوگ ہاتھ ملانے لگتے ہیں، یہ تسبیح میں ایک خلل ہے۔ تسبیح کا حکم ہے کہ جس حالت میں آپ جیسے بیٹھے ہیں نماز ختم کیے ہیں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھیے، آپ اپنا رخ نہ بدلیے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ پیر بدل کے یوں بیٹھ جاتے ہیں جیسے میں اس وقت بیٹھا ہوں، بہرحال اگر تکلیف ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف مستحب ہے، بہتر ہے کہ جتنی جلد ہو سکے تسبیح آپ پڑھ لیجیے۔ ایک وقت اور ہے رات میں پڑھنے کا، رات میں پڑھنے کا طریقہ الگ ہے۔ پہلے اللہ اکبر، یہ وہی جو نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں، پھر سبحان اللہ جو آخر میں آپ پڑھتے ہیں وہ پہلے پڑھ لیجئے، الحمدللہ آخر میں پڑھ لیجئے۔ ایک صلوات پڑھیے، ایسا نہ کوئی زیادہ ہو جائے، اگر کئی دن نہیں کیا بعد میں نہیں کرتا۔ یہ دو خاص اوقات ہیں تسبیح کے، اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں تسبیح بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ مرشد صاحب مزید فرماتے ہیں فقراء، سادات، دینی طلاب کرام کے ساتھ نیکی و احسان کریں۔ یہ نیکی اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ پیسے سے ان کی مدد کریں۔ اگر ضرورت مند ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں طالب علم ہیں، مولوی ہیں، مولانا ہیں، فقراء ہیں، سادات کرام ہیں، آتے ہیں، میں فوراً کہتا ہوں کہ بھائی جس سے جتنا بھی ہو سکے سادات کرام کی مدد کریے، خود بھی کرتا ہوں، خالی آپ سے نہیں کہتا ہوں، اللہ جس سے جتنا ہو سکے۔ اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کی بستی میں کوئی آئے ضرورت مند اور واپس چلا جائے۔ ہماری بستی الحمدللہ مالی اعتبار سے بہت اچھی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ شہروں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے لوگ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اس کے بعد کر پاتے ہیں کہ نہیں، کتنا کر پاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے گھر اگر ایک کمرہ بھی ہے، ایک درگاہ روم اور رزق کا بندوبست ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ صاحب کی وصیت ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں۔ شاید مجھے ان کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا ثواب تمام شیعوں کو ہدیہ کریں۔ خالی اپنے تک آپ نے محدود رکھا تو کیا کمال ہے، اپنے لیے تو ہر آدمی کرتا ہے۔ پڑھیے، تمام مومنین کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ اور رشید صاحب مزید آپ کو نسخہ ہر نماز کے بعد ایک ایک سورہ پڑھنے کا دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نماز صبح کے بعد سورہ یاسین، نماز ظہر کے بعد سورہ نبأ، نماز عصر کے بعد سورہ عصر، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ، نماز عشاء کے بعد سورہ ملک۔ یہ سب بڑے بڑے سورے ہیں، اگر پڑھ سکیں تو کم سے کم زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب علامہ حلی علیہ الرحمہ کی وصیت۔ علامہ حلی سب لوگ جانتے ہیں، چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے تھے فخر المحققین، جو خود بھی مجتہد بن گئے تھے بالغ ہونے سے پہلے۔ اتنا اعتماد تھا علامہ کو اپنے اس بیٹے پر کہ آپ نے فرمایا کہ جو کتابیں میں لکھ رہا ہوں ابھی پوری نہیں کر سکا، میرے مرنے کے بعد تو مجھے پوری کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی کتابیں نہیں لکھی، بیٹے نے صرف والد کی کتابوں کو مکمل کیا۔ اور علامہ اتنا مانتے تھے اپنے بیٹے کو، آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے ایک لمحے کے لیے میری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ کرے سب کی اولاد ایسی، اسی لیے دعا میں کہتا ہوں کہ توفیق دے اللہ کی سب کی اولاد صالح اور نیک بنے۔ علامہ نے بہت فخر کے ساتھ کہا کہ میرے بیٹے نے ایک لمحے کے لیے بھی میری نافرمانی نہیں کی ہے۔ آپ نے جو وصیتیں کی خاص طور سے اپنے بیٹے ہی کو خطاب کیا، لیکن بیٹے کے ساتھ ساتھ بہرحال ہم لوگ بھی ان کے فرزند ایک طرح کے ہوتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے سے بہرحال ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو ہمارے لیے بھی ان کی نصیحت مفید ہے۔ علامہ فرماتے ہیں تقوی اختیار کرو، دینی بھائیوں کی امداد کرو، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھو، صبر و رضا سے کام دو، صلہ رحم انجام دو، علماء فضلاء کی ہم نشینی اختیار کرو۔ جاہل کے بعد بیٹھیں گے سوائے بکواس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھے اخلاق اختیار کرو۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے، علامہ نے فرمایا
پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اس طرح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی خرچ نہیں ہے نا. مدد کرنے کا مطلب یہ کچھ دینا، پیسہ ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے، اپنا نہیں چاہتا آدمی کی جائے آسانی سے. ہمارا یہاں دیں گے تو انشاءاللہ اس کا کئی گنا ملے گا، لیکن اتنا بھر آدمی کر سکتا ہے. فقہا علماء کی تکریم کرو، علماء کے چہرے اور دروازے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. خالی چہرے نہیں، چہرہ تو روح رکھتا ہے، دروازہ روح نہیں رکھتا، جان نہیں رکھتا ہے، لیکن علماء کے دروازے کی طرف بھی دیکھنا عبادت ہے. فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو اور اس پر غور کرو. قرآن کی تلاوت تقریباً ہر مرجع کے یہاں آپ کو ملے گی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو. پھر علامہ اپنے بیٹے فرماتے ہیں، دیکھیے خود علامہ جنہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ ان کا ریکارڈ شاید کوئی نہیں توڑ سکا ہے. علامہ کی اور دوسروں کی کتابوں میں یہ فرق ہے، علامہ کی کتابیں تصنیف ہیں، یعنی لفظ جملہ سب علامہ کا ہے. ایک کتاب ہوتی ہے تالیف، یعنی میں نے کہیں سے کاپی کیا پورا وہی اتار دیا. تالیف میں محنت کم لگتی. میری اکثر کتابیں تالیفی جنبہ رکھتی ہیں. علامہ اتنی عبادتوں کے باوجود بھی فرماتے ہیں اپنی عبادت میں بیٹے سے کہہ رہے ہیں اپنی عبادت کا ثواب مجھے ہدیہ کرنا، میری قبر کی زیارت کرنا، قبر پر قرآن مجید آگے پڑھنا. اس قدر تاکید قرآن مجید کی. اب آیت اللہ وحید خراسانی علیہ الرحمہ جو اس وقت تمام مراجع میں ایران عراق جو مرکز ہے مرجعیت کا، سب سے بزرگ ہیں، سب سے قابل ہیں، عالم ہیں. اللہ ہمارے ایسے اور دیگر تمام علماء کو مزید طول عمر عنایت فرمائے. آپ فرماتے ہیں ہر روز نماز صبح کے بعد اور رات میں سونے سے پہلے 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیے. 11 مرتبہ. ابھی بعد میں ایک اور مرجع جو زندہ ہیں وہ کہتے ہیں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھیے. 11 اور 3 ہو گیا 14. آپ حضرات کی یاد ہوگا اس سال میں اعلان کر چکا ہوں، اس کے پہلے بھی بار کر چکا ہوں کہ آپ مومنین کرام سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ کم سے کم 14 قل هو اللہ پڑھیے. روز ایک عادت بنا لیجیے، ہر معصوم کو ایک قل هو اللہ ہدیہ کریے. 11 مرتبہ علامہ یہ وحید خراسانی صاحب فرما رہے ہیں، 3 مرتبہ اللہ آیت اللہ شویری زنجانی فرما رہے ہیں. 14 مرتبہ دونوں کے کہنے کے مطابق ہو گیا. 14 مرتبہ میری بھی فرمائش نہیں بہرحال میری التماس ہے، گزارش ہے آپ حضرات سے دستبستہ کہ 14 مرتبہ اللہ پڑھے. ان علماء کی بات پر بھی عمل ہو جائے، آپ مجھے ثواب ملے گا انشاءاللہ. معلوم ہوگا وہاں چل کے ہر روز 50 آیات کی تلاوت کریں، کم سے کم نماز صبح کے بعد. یہی اصل ٹائم ہے تلاوت کا، 50 آیات کی تلاوت کرنا. یہ ہمارے لیے معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے اور آپ نے بھی کہا. ایک پارہ امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کریے، یعنی روز ایک پارہ پڑھ کے امام زمان السلام کو ہدیہ کریے. بہت مشکل کام ہے، ٹائم نہیں مل پاتا لوگوں کو، نہ 12 جگہ نہیں چل پاتا، ان کو ایک پارہ پڑھنے میں بھی اچھا خاصا ٹائم لگے گا. نماز کے بعد تسبیح اور امام زمان کی سلامتی کے لیے یہ دعا کریں، اللہم کل ولیک. میں نے جب سے اس دعا کی اہمیت کو جانا ہے تب سے میں نے نماز عشاء کے قنوت میں اسے پڑھنا ترک نہیں کیا ہے. ماہ رمضان میں چونکہ مغربین کی جلدی پڑھاتا ہوں تو رات والا سب صبح میں آ گیا ہے، اس لیے ہے 2 ہی رکعت، مگر اتنا ہو سکتا ہے 4 سے زیادہ بڑھ جائے. پھر صلاح پڑھنے والوں کو دعا ہے. ہر روز صبح یا رات کو حضرت زہرا علیہ السلام کے لیے ایک بار سورہ یاسین، میں نے گزشتہ سال بھی اعلان کیا تھا کہ سورہ یاسین پڑھ کے معصومین علیہ السلام کو ہدیہ کیجیے. 19ویں کی شب میں پھر انشاءاللہ پڑھوں گا کہ مولا جب آ رہے تھے آسمان کو دیکھ رہے تھے، کبھی مصلی عبادت پہ آتے پھر آسمان کو دیکھتے. اس رات بے چینی کی رات تھی مولا کی، رات بھر سورہ یاسین اور بھی 2-4 اذکار پڑھتے. یہ بیوی کے لیے فرما رہے ہیں، بیوی کو پڑھ کے سورہ یاسین کیا کریے. خود ہمارے مولا نے پڑھ کے بتایا سورہ یاسین.
میں نے کہا تھا اس کو پہلے شاید اعلان کیا تھا کہ اگلی مرتبہ جب میں گیا تھا الحمدللہ 3 مرتبہ زیارت کی توفیق ہوئی، مولا کے بیت الشرف میں بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ کے مولا کو میں نے ہدیہ کیا۔ اگر مولا قبول کر لے تو بہت بڑی میرے لیے سعادت ہوگی۔ صلاۃ پڑھے اور محمد والے ہماری چار باقی لیکن 4 لائن میں ہو سکتا ہے کہ 4 منٹ لگ جائے۔ اب آخری مرجع 5ویں موسیٰ شبیلی زنجانی، ان کی بھی اقتداء کی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ چکا ہوں میں الحمدللہ۔ آپ فرماتے ہیں نماز کے بعد فوراً ایک بار آیت الکرسی عظیم تک پڑھنا چاہیے۔ یہ اصل آیت الکرسی عظیم ہی تک ہے، خالدون تک نہیں ہے، لیکن جن کتابوں میں نماز وحشت وغیرہ کے ذکر میں ہے کہ یہاں تک پڑھیے تو وہیں تک پڑھنا چاہیے۔ تسبیح حضرت فاطمہ وغیرہ علیہ السلام پڑھنا چاہیے، اور 3 بار اخلاص، یہ بھی یعنی یہی میں نے پہلے بیان کر دیا تھا کہ شبیلی زنجانی صاحب فرماتے ہیں کہ 3 بار قل هو اللہ کی نماز کے بعد پڑھیے، 3 بار صلوات پڑھیے، 30 بار 3 نہیں بلکہ 30 بار تسبیحات اربع پڑھیے۔ تسبیحات اربع معلوم ہے، تیسری چوتھی رکعت میں جو آپ پڑھتے ہیں۔ دعائے سلامتی امام زمان اللہم، کل دیکھا 2 مرجع نے کہا کہ یہ اللہم، ابھی شبہائے قدر میں محدث قمی علیہ الرحمن جن کی مفاتیح ہے، بہت سی کتابیں ہیں، کہا ہے کہ مومنین کرام کو چاہیے کہ بار بار اس دعا کی تکرار کریں، خصوصاً شبہائے قدر میں۔ مولا کی سلامتی کے لیے یہ دعا ہے اللہم کل ولی، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے اللہ اس مبارک مہینے میں جب ہم اس کے مہمان ہیں، وہ بہترین میزبان ہے، اس سے اچھا کوئی میزبان نہیں ہے، اپنے میزبانی کے شرف سے ہمیں نوازے، ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں بطور احسن اہل بیت علیہ السلام کو طفیل میں قبول فرمائے، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرمائے۔ اس مسجد میں جتنے لوگ جس عنوان سے بھی کوئی خدمت انجام دے چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کار خیر انجام دیں ان تمام افعال میں، اعمال میں ان کا بھی حصہ رہے۔ اور بارگاہ الہی میں یہ ہماری آخری دعا ہے کہ رہبر ایران حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی خامنئی دامت برکاتوں کو ہر شیطان کے ہر پلان سے مکمل طور سے محفوظ رکھے، تمام مومنین کرام کو بھی محفوظ رکھے، ہمارے زمانے کے امام حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔